اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، خوابوں کی تعبیریں اس سلسلے کا ہمارا اگلا پروگرام ہے، اور اس پروگرام کا موضوع بھی وہی ہے، خواب میں آوازیں سننا، اور اس کی تعبیریں ہم بتائیں گے۔ خوابوں میں جو لوگ مختلف قسم کی آوازیں سنتے ہیں، انسان کی ہوں یا یہ جو آج کا پروگرام ہے، اس کے آگے ہم جتنے پروگرام کر رہے ہیں، 4-5 پروگرام ہوں گے، ان میں صرف جانوروں کی آوازوں کے متعلق ہی تعبیریں آئیں گی، ساری مختلف جانوروں کی آوازیں سننا۔ تو اس کی تعبیریں روایت کرنے والے حضرت امام جعفر صادق ہیں، علامہ ابن سیری ہیں، امام کرمانی ہیں، حضرت جابر مغربی ہیں، اور حضرت دانیال علیہ السلام ہیں۔ تو مستند لوگ ہیں، مضبوط لوگ ہیں اپنے علم میں اور اپنی روایت میں۔ تو چلتے ہیں آج کے پروگرام کی طرف۔ آج کا ہمارا پہلا خواب ہے، کسی شخص نے خواب میں گھوڑے کی آواز سنی ہے۔ خواب میں کسی نے گھوڑے کی آواز سنی ہے، وضاحت کے ساتھ اس کو پہچان ہے کہ یہ گھوڑے کی آواز ہے، تو وہ گھوڑے کی ہی آواز ہو، ایسی آواز سنی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کو بہت بڑی خوشی کی خبر ملنے والی ہے یا ملے گی ابھی، اور وہ خوشی کوئی شادی رشتے کی ہو سکتی ہے، کوئی اولاد کی ہو سکتی ہے، کوئی اس کے حساب سے جائیداد وراثت کی ہو سکتی ہے، یا کوئی بزنس مین ہے تو اس کو کوئی فائدے کی ہو سکتی ہے، کوئی نفع کی مال کی ہو سکتی ہے، کوئی نوکری پیشہ ہے تو کوئی جاب کی ترقی کی ہو سکتی ہے۔ یعنی جو خوشیاں اور جو پریشانیاں ہماری زندگی کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، جن تعلق کے ذریعے ہمیں خوشیاں بھی ملتی ہیں اور پریشانیاں بھی ملتی ہیں، اسی میں سے کوئی کسی قسم کی ایسی خبر آ سکتی ہے جو اس خواب دیکھنے والے کے لیے وہ خوشی کی خبر ہو، اس خبر سے اس کو بہت زیادہ خوشی ہو، ایسی خوشی کی خبر آئے گی۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کسی شخص نے خواب میں گدھے کی آواز سنی ہے، پوری وضاحت سے پہچان کے ساتھ گدھے کی آواز سنی ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس شخص کا ایک ایسے دشمن سے واسطہ پڑے گا جو جاہل بھی ہوگا، دشمن تو ہوگا ہی، اور وہ جاہل بھی ہوگا، بے عقل ہوگا، بیوقوف ہوگا، جو اس سے خواب دیکھنے والے سے فریاد بھی کرے گا، اپنی کوئی طلب بھی رکھے گا، کوئی ضرورت بھی بتائے گا، کچھ مانگے گا بھی، سوال بھی کرے گا، اور برائی بھی کرے گا، اس کو گالی بھی دے گا، بعد میں سامنے اس کو اس کے فریاد کرے گا، سوال کرے گا، سوالی بنے گا، جولی پھیلائے گا، کچھ مانگے گا، اور بعد میں اس کو گالی دے گا، اس کی برائی کرے گا، اس کو ملامت کرے گا، بہت زیادہ برا بلا کہے گا، اور یہ سارا کچھ سنے گا۔ خواب جس نے دیکھا ہے، یہ سارا کچھ اس کی زبان سے سنے گا بھی۔ تو یہ ایسے ایک شخص کے اس سے واسطہ پڑے گا جو جاہل، بیوقوف ہوگا اور دشمن بھی ہوگا۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کچھ شخص نے دیکھا کہ خواب میں اونٹ کی آواز سنتا ہے، خواب میں اونٹ کی آواز سنتا ہے۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ الحمدللہ یہ شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ یہ شخص حج کو جائے گا۔ 2 تعبیریں ہیں اس کی۔ پہلی تعبیر ہے، زیادہ گمان ہے کہ یہ شخص حج کو جائے گا۔ اگر یہ تعبیر پوری نہیں ہوتی، حج کو نہیں، کوئی ایسے اس کے سامنے رستے ہیں، ایسے حالات ہیں کہ حج کو نہیں جا رہا، تو پھر یہ جو بھی کاروبار کرتا ہے، اس کا جو بھی ذریعہ آمدن ہے، اس سے اس کو بہت زیادہ خیر پہنچے گا، بہت زیادہ نفع پائے گا،
جو بھی تجارت کرتا ہے، دکاندار ہے، اس سے بہت زیادہ اس کو فائدہ ہوگا، جو مالی فائدہ ہوگا، مال و دولت ملے گی، تنگی دور ہوگی، محتاجی دور ہوگی اور خوشحالی پائے گا، یا حج کو جائے گا یا نفع پائے گا۔ یہ دونوں میں سے ایک تعبیر، دونوں بھی ہو سکتی ہیں۔ اس سے اگلا خواب ہے ہمارا کہ اگر کوئی شخص خواب میں بکری کی آواز سنتا ہے، کسی نے خواب میں بکری کی آواز سنی ہے، ہاں، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص کسی بزرگ سے، کسی اللہ والے سے، درویش سے، اس سے خیر اور نفع اور فائدہ پائے گا، کسی اللہ والے سے خیر اور نفع پائے گا، فائدہ پائے گا، اور اس کو مالی خیر اور نفع پائے گا، اور یہ مالی فائدہ بھی ہو سکتا ہے اور یہ دینی فائدہ بھی ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس بزرگ سے اس کو ایسا فائدہ ہو جس سے یہ شخص اللہ کی طرف رجوع ہو، اس کا اللہ کی طرف زیادہ لگاؤ ہو، اللہ کا قربت پائے، اللہ کے قریب ہو، صالحین میں چلا جائے، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی گمان ہے کسی بزرگ سے اس کو دنیاوی مالی نفع ہو، مالی خیر ہو، خیر و برکت ہو، اس کے رزق میں اضافہ ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ اگلا خواب ہے ہمارا، کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ اس نے خواب میں بکری کے میمنے یعنی بکری کے بچے کی آوازیں سنی ہے، خواب میں بکری کے بچے کی آوازیں سنی ہیں، جسے میمنا ہم کہتے ہیں، اس کی آوازیں سنی ہیں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ شخص عن قریب، بلکہ ابھی بہت جلدی اس کو خوشی حاصل ہوگی۔ اب خوشی جو ہے اس کا ایک بہت بڑا لفظ ہے زندگی میں، انسانی زندگی میں۔ اب یہ اس کو پتہ ہے کہ اسے کس چیز سے خوشی ہوتی ہے۔ اب وہ خوشی ہوگی، بہت بڑی خوشی ہوگی، میں بھی ہو سکتا ہے اس کی اپنی شادی ہو، کسی بہن بھائی کی شادی ہو، اولاد کی شادی ہو، بیٹا بیٹی کی، کسی عزیز و اقارب کی کوئی شادی ہو، یہ بھی خوشی ہو سکتی ہے۔ یا کسی طرف سے کوئی بہت بڑی نعمت مال ملے، مالی فائدہ ہو، یہ بہت بڑی خوشی ہو سکتی ہے۔ یا اور کوئی ایسا دنیاوی فائدہ ہو جس سے یہ خوش ہو جائے، تنگ دستی دور ہو، خوشحال ہو جائے، یہ بھی خوشی ہو سکتی، یعنی جس سے اس کو خوشی ہوگی، کوئی ایسی خوشی ملے گی۔ اس سے اگلا خواب ہے ہمارا، کسی شخص نے خواب میں شیر کے داڑنے کی آواز سنی ہے، شیر کے داڑنے کی آواز سنی ہے خواب میں۔ تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو اس علاقے کے کوئی وڈیرے کا بہت خوف ہوگا، کسی اس علاقے کا جو سردار ہے، اس علاقے کا کرتا دھرتا ہے، جو بھی قوم کا سردار یا اس کے قبیلے کا سردار ہے، یا اس علاقے کا کوئی لیڈر ہے، بہت بڑا افسر ہے، چیف منسٹر ہے، یا ایسا کوئی بھی جس کو جو ٹاپ کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے، اس کا اس کو بہت زیادہ خوف ہوگا، اور یہ دہشت میں رہے گا، ہر وقت یہ دہشت زدہ ہوگا، ہر وقت خوف محسوس کرے گا۔ تو ایسا خواب دیکھنے والے کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کی تسبیح کرے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، شفا طلب کرے، سکون قلب طلب کرے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ اس کا زیادہ سے زیادہ یہ ذکر کرے، اسم اعظم کا ذکر کرے۔ جو بھی انسان ہماری کوئی تعبیر کے مطابق، جس کی تعبیر میں کوئی ناپسندیدہ تعبیر آتی ہے جس کے خواب کے جواب میں، تو اس کو چاہیے، ہم ہر پروگرام میں کہتے ہیں، اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگے، اللہ تعالیٰ کا سے استغفار کرے زیادہ سے زیادہ، لا حول ولا قوة
تا الا باللہ کی تسبیح کرے، اسم اعظم کی کرے، اللہ مدد کرنے والا۔ اجازت دیجیے، اگلے پروگرام میں ملتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔